ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحجرات کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلم معاشرت کو کن اصولوں پر قائم ہونا چاہیے اس حوالے سے جو اہم ضابطے، قوانین اور اصول ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مسلمانوں، جب دو جماعتیں تم میں سے آپس میں لڑنے لگیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان میں صلح کروا دو۔ اور اگر کوئی جماعت صلح پر آمادہ نہیں ہوتی، وہ دوسری جماعت پر سرکشی کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، تو تیسری فریق یعنی مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو اس ظالم جماعت، سرکش جماعت جو صلح اور معاہدے کی طرف آنے کے بجائے بغاوت پر اتری ہوئی ہے، اس کے خلاف جنگ کرنی چاہیے تا وقت کہ وہ صلح پر آمادہ نہ ہو جائے۔ پھر اب یہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہوئی، انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم اب ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگ پڑو، ناانصافی کرو۔ نہیں، اللہ نے حکم دیا کہ عدل اور انصاف کے دامن کو کسی حال میں بھی ہاتھ سے تم نے نہیں چھوڑنا۔ یاد رکھو، اقسطوا، انصاف کرو، کیونکہ اللہ کو انصاف کرنے والے لوگ ہی پسند ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین۔ اب جو چیزیں آپس میں لڑانے کا باعث بنتی ہیں، جن کی وجہ سے نا اتفاقیاں، جھگڑے اور نزاع پیدا ہوتی ہیں، قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں ان کی ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک جماعت ہے، دوسری جماعت کا وہ مسخرہ کرنے لگ پڑے، مذاق اڑانے لگ پڑے، طرح طرح کی اس کے اوپر آوازیں کسنے لگ پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ عمل مسلمان جماعت کے لیے زیبا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور یہ مرض عورتوں میں بنسبت مردوں کے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے عام طور پر قرآن مجید میں تو عورتوں کے لیے احکامات مردوں کے ضمن میں ہی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں خصوصیت سے عورتوں کا الگ سے ذکر کیا اور فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا تمسخر اور مذاق اڑائیں۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو ان میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو، تقوی زیادہ ہو، وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں، وہ اللہ کی برگزیدہ ہوں، اور تم ان کا مذاق اڑا رہی ہو، گویا اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کا مذاق اڑا رہے ہو۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اسی طرح ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا تذکرہ ہوا، غالباً حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ تو یوں ٹھگنے قد والی ہیں، پست قد والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا، عائشہ تم نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے کہ اگر یہ سمندر میں اس کو ڈال دیا جائے تو وہ سمندر بھی جہنم اور آگ بن جائے۔ یہ تم نے معمولی بات نہیں کہی ہے، تم نے اس کے بارے میں یہ جو اشارہ کر کے اس کو ٹھگنا اور پست قد کی طرف تم نے اس کی نسبت کی ہے، تو یہ مذاق کرنا یا کسی کی تذلیل کرنا، تحقیر کرنا، یہی تکبر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکبر کی تعریف فرمائی ہے وہ یہ کہ سچی بات کو قبول نہ کرنا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ سچی بات کوئی کہتا ہے چاہے وہ تمہارے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تم نہیں قبول کر رہے تو اس کا مطلب ہے تم متکبر ہو، یا دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہو، ان کا مذاق اڑا رہے ہو، ان کی تحقیر کر رہے ہو، تو یہ مطلب ہے کہ تم تکبر میں مبتلا ہو۔
حق یہ ہے، سچائی یا تواضع یہ ہے کہ انسان چاہے حق بات اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اس کو قبول کرے، اور تواضع یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے، کمتر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی خوبی ایسی ہو جو تمہاری تمام اچھائیوں پر بھاری اور وزنی ہو، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہو، اس لیے کسی کا مذاق اڑانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی آپس میں ایک دوسرے کو تانے مت دو، ایک دوسرے کو تانا دینا کسی بات کا، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کمزوری ہو گئی۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، عیب ڈھونڈنے والے، ایک دوسرے کو تانا مارنے والے، ان کے لیے ہلاکت و تباہی و بربادی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے اسی لفظ کو یہاں ذکر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ایک دوسرے کو الزام نہ دو کہ تم نے یہ کیا۔ دوسری جگہ پر قرآن میں فرمایا گیا ہم ماضی مشائم بنمیم، جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، تانے مارتے ہیں، لماز ہیں، دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ مشائم بنمیم جو ہیں دوسروں کی غیبتیں کرنے والے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو مسلم معاشرے میں مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کی کسی غلطی پر کوئی گناہ ہو گیا، اس سے کوئی غلط کام ہو گیا، تو اب اس کو نشانہ بنا کے اس کو تانے دیتا پھرے، اس کو آر دلاتا پھرے، تو یہ چیزیں آپس میں رنجش پیدا کرتی ہیں، معاشرے میں بجائے محبت کو فروغ ملنے کے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، یہاں انفس کا ذکر فرمایا، یعنی مسلمان تو باہم ان کا رشتہ اخوت کا ہے، وہ ایک دوسرے پر تانا مارتے ہیں، دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو برائی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، خود گناہ کی طرف اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور مزید فرمایا کسی کو برے لقب سے مت منسوب کرو۔ بعض لوگوں کے نام دو دو تین تین بھی ہوتے ہیں، ہم نے عام طور پر معاشرے میں رکھ لیے ہوتے ہیں، کسی کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے تو اس نقص کی بنیاد پر ہم اس کو وہ لقب دے دیتے ہیں۔ کسی کے پاؤں میں مثال کے طور پر لنگڑا پن ہے تو ہم اس کو لنگڑا ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں لنگڑے کے نام سے یاد کرنا شروع کر دیا۔ کسی کی آنکھ میں کچھ بھینگا پن ہے تو اس کو کانا کہنا شروع کر دیا، یا کوئی بھی ایسا برا نام اس کا لقب بنا کر اس کے ساتھ مخصوص کر دینا، قرآن منع کر رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ ایمان لانے کے بعد اس طرح کے نام، یہ تو بڑے فسق و فجور کی بات ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایک مومن ہو اور وہ مہذب نہ ہو، ایک مومن ہو اور وہ اس طرح کی ناشائستہ زبان سے الفاظ نکالے، کسی اپنے مسلمان بھائی کو ایسے الفاظ سے پکارے، اچھے نام سے مخاطب بنانا کرنا، یہ بھی محبت کو فروغ دیتا ہے۔ اور ایسے نام سے کسی کو پکارنا، مثلا کسی کو یہ تو بڑا منافق ہے، یہ تو بڑا جھوٹا ہے، تو یہ بھی در حقیقت لقب جو اس کو جھوٹا ہونے کا، منافق ہونے کا، فاسق ہونے کا، گمراہ ہونے کا، اس طرح کے جو القاب کوئی بھی ہوں وسیع پس معنی میں، تو وہ در حقیقت بدترین صورت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ فسق، یہ گویا کہ گناہ گاری، یہ تو کسی کا برا نام لینا یہ بڑے فسق کی بات ہے، بڑی ہی گناہ گاری کی بات ہے۔ ایسا نہ کرو، کسی کو برے القاب سے نہ یاد کرو، اچھے القاب سے یاد کرو۔ جس لقب سے وہ خوش ہوتا ہے وہ لقب اس کو دو۔ برے القاب مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ مزید فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کچھ ہوتا رہا وہ تو ہوتا رہا، اب اس سے باز آ جاؤ اور توبہ کرو، اور جو توبہ نہیں کرتے اسی حال میں مر جاتے ہیں تو یہ در حقیقت ظالم لوگ ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ بدگمانی کسی کے بارے میں کرنے سے بچو،
بعض لوگوں کا عجیب وہمی ذہن ہوتا ہے، خواہ مخواہ بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اچھی بات کا بھی برا مطلب لیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ جو بری بات کا بھی اچھا مطلب نکالنے کی کوشش کریں، وگرنہ ایک مسلمان اس کی شان تو یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا جو ملازم ہے وہ آپ کے ساتھ غلط بیانی کرتا ہے، یعنی آپ اس کو جب سودا سلف خریدنے بھیجتے ہیں تو وہ جتنے کا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ کا بتاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو ہمیں قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں بالکل کوئی ناجائز اور غلط نہیں کرتا، جتنے کا سودا ہوتا ہے اتنی آ کر آپ کو حساب و کتاب دیتا ہوں، مگر میں وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو اللہ کا نام لے کر ہمیں دھوکہ دے گا، ہمارے سامنے قسم کھائے گا تو ہم ضرور دھوکے میں آئیں گے، ہم اس کی بات کا اعتبار کریں گے۔ تو ایک خواہ مخواہ ایک آدمی اپنی صفائی پیش کر رہا ہے لیکن تم بدگمانی ہی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہو، نہیں یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے، یا کسی آگے مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ جاسوسی نہ اختیار کیا کرو، کہ دوسرے کے عیب میں لگے رہنا، اس کی خرابیاں اور نقائص تلاش کرتے رہنا، پیچھے پڑے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم کا جو مسلمان یعنی جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی جاسوسی میں پڑ جاتے ہیں، تو جہنمیوں کا دھواں، جہنمیوں کی پیپ ان کی غذا بنائی جائے گی۔ قرآن نے یہاں بڑا ایک سخت لفظ کہا ہے کہ دوسروں کی غیبت بھی نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، دوسروں کے عیب ڈھونڈنا اور پھر ان کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا ہے، اس کو ایسا ہے جیسے کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کا جو جس کی لاش پڑی ہوئی ہو اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دو خواتین نے روزہ رکھا ہوا تھا، ان کی حالت بڑی غیر ہو گئی، قابل برداشت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کہاں روزہ رکھا ہے، ان کو میرے پاس لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے تو روزہ رکھا ہی نہیں ہے، تم نے تو گوشت ابھی تازہ کھایا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری حالت ہی بری ہوئی پڑی ہے بھوک کی وجہ سے، ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے ایک برتن دیا اور فرمایا اس میں قے کرو۔ جب انہوں نے قے کی تو اندر سے تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ صحابہ بھی بڑے حیران، یہ کیا ہوا، یہ تو مر رہی تھی، ان سے تو جیا نہیں جا رہا تھا، بچنا اور ٹھہرنا مشکل ہو رہا تھا، اور یہ تو اندر سے تازہ گوشت نکل رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے حلال چیز سے روزہ تو رکھا لیکن حرام کا ارتکاب کیا، انہوں نے غیبت کی۔ غیبت کرنا کسی مسلمان بھائی کی، دوسرے کی برائی بیان کرنا جس سے دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو، خرابی پیدا ہو، آپس میں رنجشیں پیدا ہو، یقین جانے محسوس نہیں ہم کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ در حقیقت گوشت کھا رہا ہوتا ہے، اپنے بھائی کے جسم کو کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہوتا ہے۔ حضور نے معراج کی رات دیکھا کہ فرشتے کچھ لوگوں کے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں کھلا رہے ہیں اور وہ چبانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، برائیاں کیا کرتے تھے، دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا کیا کرتے تھے۔ مسلم معاشرے میں اگر اللہ کے ان احکامات پر عمل ہو تو مسلم معاشرہ کیسا بھائی چارہ وہاں ہو، کیسا مہذب ہو، کیسے ایک دوسرے کی عزت ہو، اقدار قائم ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، تیرا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ فرمایا جیسے یہ مہینہ ذی الحجہ کا محترم ہے، جیسے یہ بیت اللہ اللہ کا گھر انتہائی قابل احترام ہے، فرمایا اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کی جان، مال، آبرو اللہ کے ہاں زیادہ معزز و محترم ہے۔ تو جو آدمی کسی کے جان کے درپے ہوتا ہے، کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے، کسی کا مال غلط طریقے سے لوٹنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ وہ گویا کہ در حقیقت بیت اللہ کی توہین کر رہا ہے، اس کی جو ہے گستاخی کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک غلط کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں ایسا نہ کرو، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو
ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ کرے۔ اسی طرح فرمایا ایک دوسرے پر الزام اور طعنے مت دو، ایک دوسرے پر الزام لگانا اس روش اور عادت کو چھوڑ دو۔ برے القاب سے اے ایمان والو ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ اسی طرح پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیاں اپنے دلوں میں مت پالو۔ بدگمانیاں تو صریح گناہ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا ایمان والو ایک دوسرے کی جاسوسی اور ٹوہ میں نہ لگے رہو، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ بعض صحابہ نے پوچھا نا اللہ کے رسول، کسی کے اندر واقعی کوئی عیب پایا جاتا ہے، اس عیب کو بیان کیا جائے دوسرے کے سامنے، وہ تو حقیقت ہے، وہ غیبت تو نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں عیب موجود ہے نہیں ہے اور تم اس کو بیان کر رہے ہو تو وہ تو بہتان ہے، جو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ غیبت یہی ہے کہ دوسرے کے اندر خرابی موجود ہے، ہاں تم مخلص ہو تو اس کی خرابی کو دور کرنے کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کو اس برائی سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ اس کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ دوسروں کے سامنے اس کی خرابیاں اور برائیاں بیان کرنا شروع کر دو۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ چیزیں انتہائی معیوب اور بری ہیں، ان کو چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ سے توبہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ان احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔